السلام علیکم ویورز، میں ہوں مریم اسماعیل اور آپ دیکھ رہے ہیں فہم دین و دنیا۔ ویورز، آج کی ویڈیو ویلنٹائن کے حوالے سے ہے۔ علامہ اقبال کی وفات کے وقت ان کی بیٹی جاوید کی عمر بمشکل 14 سال ہوگی، لیکن اقبال کی دور اندیش آنکھیں یہ دیکھ چکی تھیں کہ میرے بعد میرا بیٹا ایسے نازک زمانے کو بھی دیکھنے والا ہے جس میں مغرب کی بے حیائی گلاب کے پھولوں میں سجا کر نئی نسل کو پیش کی جائے گی۔ تو تڑپ کر اپنے بیٹے جاوید کے نام ہی لکھ ڈالا۔ حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، خدا کرے جوانی تیری رہے بے داغ۔ اقبال یہ فکر دے کر اس دنیا سے چلے گئے۔ ناظرین، ویلنٹائن ڈے مسلمانوں کی عزت و ناموس کی سودے بازی ہے۔ صلیبی جنگوں میں پے در پہ شکست کھانے کے بعد دشمنوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ جب تک اس قوم میں ایمان اور غیرت موجود ہے اسے شکست نہیں دی جا سکتی۔ چنانچہ فحاشی اور عریانی کے پھیلاؤ کے لیے جتنے بھی منصوبوں پر وہ کام کر رہا ہے، ان سب کا مقصد مسلمان قوم کو ایمانی غیرت سے خالی کرنا ہے۔ کافی سالوں سے دشمن نے ویلنٹائن ڈے کا کھیل کھیلا ہوا ہے، لیکن دوسری طرف بھی ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیوا ہیں۔ ویلنٹائن ڈے کے نام پر فحاشی کے دلدل میں دھنستے نوجوانوں کے لیے ایک اللہ کی بندی کا یہ جواب ہی کافی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ تمہیں مجھ سے محبت ہو؟ میری زندگی میں تو چاہتوں کی کمی ہی نہیں۔ اپنی ماں کی تربیت ہوں میں، عزت ہوں اپنے والد کی، مان ہوں اپنے بھائی کا، نشانی ہوں اپنی بہنوں کی، تو بہک جاؤں میں یہ کبھی ممکن ہی نہیں کہ دل میں وہ سب ہی تو رہتے ہیں، کوئی اور نہیں۔ کیا کسی کی غیرت اس بات کو گوارا کرے گی کہ وہ کسی لڑکی کو ویلنٹائن بنانے کی منصوبہ بندی کر رہا ہو اور کوئی دوسرا اس کی آبرو کو ویلنٹائن بنانے کے چکروں میں لگا ہوا ہو؟ ایک عربی شعر میں تو اسے قرضہ بتایا گیا ہے جو لوٹانا پڑے گا، اور یہ بہت بڑی قیمت ہے جو ہمیں اپنی وقتی لذت کی چکانی پڑے گی۔ حضرت امام شافعی نے فرمایا، زنا قرض ہے، اگر تم نے یہ قرض لیا تو یاد رکھو کہ اس کی ادائیگی پھر تمہارے گھر والوں سے ہوگی۔ تم اپنی عزتوں کی حفاظت کرو، تمہاری عورتوں کی عزتیں گھروں میں محفوظ رہیں گی۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جب ہم میں سے کسی کی نظر کہیں بھی بھٹکتی ہے تو وہ در حقیقت اپنے ہی گھر والوں کی عزت پامال کرنے کے اسباب اکٹھے کر رہا ہوتا ہے۔ نامحرم کی محبت در حقیقت ہمارے ایمان کی تجارت ہے، جس میں ہم روز تھوڑا تھوڑا ایمان بیچتے ہیں اور اس کے بدلے میں ایسی محبت خریدتے ہیں جو ہمارا سکون برباد کر کے رکھ دیتی ہے، نیک اعمال ضائع کر دیتی ہے اور بے حیائی پر بے باک بنا دیتی ہے۔ یہ محبت نہیں ہے، گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، گناہ وہ ہے جو دل میں کھٹکے اور تو اس بات کو ناپسند جانے کہ لوگ اس کو جانیں۔ پھر ایک ایسی محبت ہے جس میں پھول بھی چھپ کر دینا ہو، ایک ایسی محبت ہے جس میں میسج بھی لحاف میں گھس کر کرنا ہو، ایک ایسی محبت ہے جس میں صرف 1 منٹ کی کال کرنے کے لیے بھی سب سے نظریں چرا کر ڈائننگ ٹیبل سے بار بار اٹھ کر جانے کی ضرورت پیش آئے۔ اس کو تو محبت کہنا بھی محبت کی توہین ہے۔ یہ تو بس محبت کے نام پر کھلواڑ، عزتوں کی نیلامی، حیا کا جنازہ، ماں باپ کو جیتے جی مار دینا، بہن بھائیوں کی چاہتوں کو کرچی کرچی کرنا، خاندانی روایت سے بغاوت کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل دکھانا، خدا کی زمین پر کھلے عام اس کی نافرمانی کرنا اور اسلامی تعلیمات کا مذاق اڑانا ہے۔ ناظرین، یہ ہماری نادانی کی انتہا ہے کہ ہم اب بھی اسے محبتوں کی معراج کا دن سمجھتے ہیں۔ یہ ہمارے شعور اور احساس کی موت ہے، ورنہ یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ ان کے ہوتے ہوئے ہم بے لوث محبتوں کو ٹھکرا کر چند لوچدار رنگین الفاظ کے جھانسے میں آ جاتے۔ یہ خاندانی نظام کی موت ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر یہ پورے معاشرے کی موت ہے۔ پھر اندیشہ ہے کہ کہیں ہر چوک میں وہ جھولا نہ نظر آنے لگ جائے جس پر لکھا ہوتا ہے کہ قتل نہ کریں، جھولے میں ڈالیں۔ گھر کی چار دیواری کو چھوڑ کر بازار کی زینت بننے کی خواہش کے بارے میں علامہ فرماتے ہیں کہ یہ نام کی روشن خیالی ہے، اس سے زیادہ آنکھ روشن ہوتی ہے، دل کا آئینہ تو خدا کے نور سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے عاشق ایک نوجوان کا حال، ایک طرف تو خود حسن ہی حسن ہے جسے قدرت نے مجسمہ حسن بنایا،
حضرت یوسف علیہ السلام، اور دوسری طرف پہ ناز و نام میں پلنے والی شاہ مصر کی بیوی زلیخا، وہ بھی تو حسن کی دیوی سے کچھ کم نہ ہوگی۔ لیکن جب وہ حسن کی دیوی برائی کی دعوت بن کر سامنے آئی تو اسلام کے اس حسین فرزند کا جواب سنیں۔ رب نے قیامت تک کے لیے قرآن میں محفوظ فرما دیا، کہنے لگے معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔ وہ نظر بھر کر تو کیا دیکھتی، وہ تو ایک لمحے کے لیے وہاں رکی بھی نہیں اور یوں دوڑ لگائی جیسے آدمی آگ سے ڈر کر بھاگتا ہے، اور محل سے باہر نکل کر ہی سانس لیا۔ یہ تو اسلام کے ایک فرزند کا حال ہے، اب ایک اللہ کی بندی کا بھی حال سنیے۔ اسے برائی کی دعوت نہیں دی گئی تھی، اس کے پاس تو خدا کے فرزادہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری لے کر۔ آنے والی کی نظر میں بھی کوئی برائی نہیں تھی، وہ تو نظریں جھکا کر آئے تھے، لیکن وہ اللہ کی بندی غیر مردوں سے ملنے سے کتنا بچتی ہوں گی، کہنے لگی انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں تم سے خدا رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تم میں خدا کا خوف ہے تو یہاں سے ہٹ جاؤ۔ قرآن اور اقبال کے بعد کچھ کہنے کو باقی نہیں رہ جاتا، بس اتنا ہے کہ اس منحوس رسم کو کھیل تماشے میں بھی منانے سے بچنا چاہیے، اس کے میسیجز کو بھی انجانے میں فارورڈ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ایک آگ ہے جس سے اپنے آپ کو اور اپنے پیاروں کو بچانے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک جنگ ہے جس سے ملت اسلامیہ کو محفوظ رکھنے کے لیے ہمیں اپنا بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے۔ ویورز، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔